کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 24 میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها الاخیر، کہ ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے اور بیداری کے وقت واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ بسا اوقات نیند میں روح قبض ہوتی ہیں اور بالکل واپس نہیں ہوتی، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افزا ہے، یعنی رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونے کے لیے یہ آیت بہت معنی رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلا زنا، قتل ناحق، شراب وغیرہ، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، بس بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے کے اثرات سے جو موت واقع ہوں گی اس سے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں ان کو بھی موت آ جائیں گی اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے۔ آگے جنت کے متعلق فرمایا کہ جب اہل جنت آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے، اس کے پہنچنے پر دروازہ کھلتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، جبکہ مہمان خانے کا طرز یہ نہیں ہوتا۔ مہمان خانہ مہمان کی آمد سے پہلے کھلا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر کرتے ہیں جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، اور اسی پر اس سورت کا نام سورہ مومن رکھ دیا گیا ہے۔ وہ سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورۃ المؤمن ان میں سے پہلی سورت ہے۔ انہیں حوامیم یا آل حامیم کہتے ہیں۔ وہ 7 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورہ مومن ہے، دوسرے حمیم سجدہ ہے، تیسرے سورہ شورا ہے، چوتھے سورہ زخرف ہے، 5ویں سورہ دخان ہے، 6ٹھے سورہ جاسیہ ہے اور 7ویں سورہ احقاف۔ یہ صورتیں ہیں جو بڑی شان و عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائیے کہ العزیز، عزیز ہے، غالب ہے، العلیم، صاحب علم ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوب، توبہ قبول فرمانے والے ہیں، شدید العقاب، سخت عذاب، سخت سزا دینے والے ہیں، اور ذی الطول، طاقت والے ہیں۔ لفظ غافر غفران سے ہے۔ غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائے تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تمہیں انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے. یہاں 2 موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کی اور دوسرے دنیا میں زندگی کے آخر کی. 2 حیاتوں سے مراد ایک پیدائش والی اور دوسری حشر والی. یہ دونوں ظاہری ہے، تیسری موت و حیات برزخ والی ہے جو مخفی ہے، اس لیے آیت میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے. برزخی حیات پر قرآن و حدیث کی مستقل دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکے. قتل کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسل نہ بڑھے، یا اس وجہ سے تھا کہ یہ ڈر جائے اور ایمان نہ لائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ مؤمن ہے اس کے ضمن میں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک مؤمن بندہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا. اس رجل مومن نے کہا کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرما رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آئے ہیں؟ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال خود انہی کو پہنچے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں. اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ وعدہ دنیا میں ان کی موجودگی میں پورا ہوا، جیسے غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر. اور بعض انبیاء علیہ السلام حضرت یحییٰ، زکریا اور شعیب علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں پورا ہوا کہ کفار کو یا تو تباہ و برباد کر دیا یا مغلوب کر دیا. اور آخرت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور مؤمنین کے لیے مدد و نصرت کا خصوصی وعدہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ صبر کریں. نمبر 2 اللہ سے معافی مانگے اپنے ان معاملات کی جو آپ کے شان کے لائق نہیں تھے. نمبر 3 صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں. یہاں پر ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں پر معافی مانگتے ہیں جو حقیقت میں گناہ نہیں. تو جو لوگ معصوم نہیں انہیں تو بطریق اولیٰ معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے 2 نعمتیں رات اور دن ہیں. دن کو اس لیے بنایا کہ انسان روشنی میں اپنا کام کاج اور دیگر معاملات دیکھ اور چلا سکے. جب تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون و آرام کے لیے رات بنائی. اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان رات کو سکون حاصل کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. الأخیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے، ان میں سے بعض کے حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور بعض کے حالات سے آگاہ نہیں کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے. مشرکین روزانہ نت نئے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے. یہاں انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے. یہاں علم سے مراد دنیاوی زندگی کا ظاہری علم و فن اور ظاہری ہنر ہے. اس پر اکڑتے اور کہتے کہ ہم کیوں کلمہ قبول کریں. پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے. یہ نزاع کی حالت کے وقت کا ایمان تھا اور ایسا ایمان معتبر نہیں تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا. اس کے بعد میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورت کی شروع میں حامیم کا لفظ ہے
اور آگے جو آیت ہے آیت نمبر 37 میں سجدے تلاوت کا ذکر ہے، آیت نمبر 27 میں، اسی مناسبت سے اس کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ حکومت چاہے تو ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اگر آپ پیسہ چاہیے تو اکٹھے کرتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کرواتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گئے، اس نے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائے اور آگے نہ پڑے۔ عتبہ نے واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ان کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آ جاتا، یہ محض کفار کی ہٹ دھرمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً الْأَخِيرَ۔ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد و سمود جو اپنے آپ کو بہت قوت و طاقت والے خیال کرتے تھے اور تکبر و غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کان، آنکھ اور کھال کو قوت گویا عطا فرمائیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ گزشتہ آیات میں جیسے کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ ان کو غم سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اس کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر سیدھے جمے رہو، گویا لفظ استقامت تمام شرائع اسلام کو جامع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ گزشتہ آیت میں ملحدین کے انجام جہنم کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تحریف کرے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے کہ قرآن کریم ایک آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح معنی بھی محفوظ ہے۔ من بین یدی سے مراد ظاہر یعنی الفاظ قرآن ہے، من خلفہ سے مراد باطن یعنی معنی ہے، جو سامنے ہے وہ نظر آتا ہے اور جو پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کا ظاہر بھی محفوظ رہے گا اور قرآن کا باطن بھی محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے نہ ہی معنی بدل سکتا ہے، کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، بالآخر حق ہی غالب رہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ خود تو فصیح و بلیغ ہے مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے شبے کی تسلی کا بخشش جواب دیا ہے کہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ
اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ رب العالمین اور رب دو جہاں کا ہے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔